ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور منتظمین کا انتظام انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی مراد ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اجازت ہو تو میں نوکری کا جس ذوق سے اور جس مودت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جو عزت آپ عطا فرماتے ہیں اس کے لیے میں آپ کا مقروض رہوں گا۔ جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک عام سا تاثر ہے، غلط فہمی ہے، نا سمجھ کی گفتگو ہے کہ علی والے علی کی تعریف زیادہ بیان کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی تعریف کم بیان کرتے ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، شیعہ قوم کا بہت چھوٹا نمائندہ ہونے کے ناطے دینا کی عظیم بارگاہ میں کھڑے ہو کے 4 محرم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سمجھنے کا قصور ہے، ہمارے سمجھانے کا نہیں۔ ہم ذکر علی کا کرتے ہیں، تعریف محمد کی ہوتی ہے۔ تھوڑا بولیے گا تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہو۔ 3-4 محرم کو تھوڑا گلے کا اثر ہوتا ہے، جنہوں نے میرے ایسے سنے ہو ان کو پتہ ہے، تو پھر 6 کو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے جس دعا دوں گا انشاءاللہ بہتر جلدی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو ٹینشن نہیں لینی۔ ہم ذکر علی کا کرتے ہیں، تعریف محمد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں علی کعبے میں آئے تو معاف کیجئے گا، یہ علی کی تعریف نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے، تعریف محمد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، تھوڑے لوگ سمجھے کہ 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا، ذکر علی کا، تعریف محمد۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول مقدس کے ہاتھوں پر آتے ہی علی نے قرآن پڑھ کے سنایا، ذکر علی کا، تعریف محمد۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے اپنی زبان علی کو چسائی، تذکرہ علی کا، تعریف محمد۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ علی نے بہت فتح کیا، ذکر علی کا، تعریف محمد کی۔ علی نے بدر فتح کیا، تذکرہ علی کا، تعریف محمد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ انگوشت کی پوشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کے ہلکی سی جنبش سے خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں اچھالا، ذکر علی کا، تعریف محمد کی۔ اگر ہم علی والے کہتے ہیں کہ علی انبیاء کا مشکل کشا ہے، تذکرہ علی کا، تعریف محمد کی۔ علی آدم کا مشکل کشا ہے، ذکر علی کا، تعریف محمد کی۔ علی آدم کی توبہ قبول کروانے والا ہے، تذکرہ علی کا، تعریف محمد کی۔ علی خیبر فتح کرنے والا ہے، ذکر علی کا، تعریف محمد کی۔ علی
علی ساقی کوثر ہے، تذکرہ علی کا تعریف محمد کی، علی بطول کا شوہر ہے، تذکرہ علی کا تعریف محمد کی، علی حسنین کا بابا ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، علی کعبے کا کعبہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، 313 آیات قرآن کی صرف علی کے حق میں نازل ہوئی، ذکر علی کا تعریف محمد کی۔ اگر ہم کہتے ہیں علی عین اللہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، علی وجہ اللہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، علی اسد اللہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی، علی وجہ اللہ ہے، ذکر علی کا تعریف محمد کی۔ ہم علی والے 1400 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلند ہو، اس علی کا نبی کتنا بلند ہو۔ اس علی کا نبی کتنا بلند ہو، پریشان تو نہیں ہوا؟ دنیا نے سمجھا نہیں، فکر عرض کر رہا ہوں، ہے تو دل پہ لکھنے کے لائق آپ کی مرضی۔ تعریفیں ہم نے سنی ہوئی، بہت بیان ہوتی ہیں، رسالت مآب کی تعریفیں ہونی بھی چاہیے، لیکن جو معیار شیعوں کے پاس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد کی تعریف کرنے کے لیے کم از کم علی والا ہونا چاہیے۔ جو مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے اسے کم از کم علی والا تو ہونا چاہیے۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، میں اتنے بڑے اجتماع میں اعلان کے طور پہ بیان دے رہا ہوں اور اپنے ایک حرف کا ضامن، ہم نے علی کو بھی محمد کے کہنے پہ مانا۔ ہم نے علی کو بھی محمد مصطفیٰ کے، کوئی ناراض بھی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، آپ یہی ہے، ہم نے علی کو بھی محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا۔ اللہ کا رسول ہے محمد مصطفیٰ، آخری پیغمبر، محبوب خدا، محبوب کردگار، جو زبان سے کہا حق کہا۔ دشمنوں نے بھی کہا کہ تو صادق و امین ہے۔ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسالت مآب نے قریش سے پوچھا کہ تم مجھے کتنا سچا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ رسول نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج آ رہی تو مان جاؤ گے؟ کہنے گے ضرور مانیں گے، اور جاؤ دیکھو اور فوج نہ ہو، کہ عبداللہ کے بیٹے اگر فوج نہ ہوئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری بینائی کمزور ہے، تو سچ کہتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا تعاون کیجئے گا، مولا آپ کو زندگی دے۔ میں شکر گزار ہوں، جو بھی منوایا مصطفیٰ نے منوایا، جو بھی مسلمانوں نے مانا وہ مصطفیٰ کے کہنے میں مانا، چاہے ہم ہیں چاہے کسی اور مسلک، مانا صرف وہی جو پاک رسول نے فرمایا۔ لیکن اوروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے، جو بھی پاک رسول نے بتایا وہ ہمیں مانا، جو رسول اللہ کی زبان پہ ہلکا سا بھی شک کرے وہ کم سے کم کافر ہے، کم سے کم۔ چلے یہ لفظ یاد رکھیے، زیادہ سے زیادہ پتہ نہیں کتنا خبیث ہے وہ میں نہیں جانتا، کم سے کم کافر جو رسول اللہ کی زبان پہ تھوڑا سا شک کر، جو بھی رسول مقدس نے بتایا وہ مسلمانوں نے مانا۔ لیکن ایک فرق ہے، جو بھی میرے پیغمبر نے بتایا وہ دکھایا ہے۔ جو بھی بتاتے رہے دکھایا ہے۔ فرمایا اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا ہے، کہا کہ کوثر ہے، بتائی دکھائی نہیں، جنت میں نہریں ہیں، بتائی دکھائی نہیں،
بتائی دکھائی نہیں. اب نہیں پہنچا، میں پہنچا رہا ہوں کہیں آپ. فرمایا اللہ ہے دکھایا نہیں بتایا، فرشتے ہیں بتائے دکھائی نہیں، جنت ہے بتائی دکھائی نہیں، دوزخ ہے بتائی دکھائی نہیں، سلسبیل ہے بتائی دکھائی نہیں، حوریں ہیں بتائی دکھائی نہیں. جو بھی بتایا ہم نے بھی مانا، اوروں نے بھی مانا. جو بھی بتایا دکھایا نہیں، ہم نے بھی مانا اوروں نے بھی مانا. پوری زندگی میں ایک ہی واقعہ ہے جہاں محمد نے منوایا بھی اور دکھایا بھی. کہا من کنت مولا ہو. حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ، جو نہیں دکھایا وہ تو مان گئے. جو نہیں دکھایا وہ سب مانتے ہیں. جو غدیر کے منبر پہ بلند کر کے دکھایا وہ نہیں مانتے. منبر بھی پالانوں کا کافلہ بھی ایمرجنسی میں روکا گیا. ایمرجنسی میں چاہتے ہو کو واپس بلایا، رک جاؤ، بڑا اہم اعلان. ذاکر رسول تھا، منبر غدیر کا تھا، موضوع ولایت تھا، حکم خدا کا تھا. جو اب بھی نہ مانے اسے بڑا جائب کوئی نہیں. جیسے آج کچھ لوگ جلتے ہیں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں. پہلے بھی یہی ماحول تھا. غدیر میں بھی ایسا ملا جلا ماحول تھا. میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ تازہ دم ہو جائے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں. یہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ دینے والے تازہ دم ذاکر سنتے ہیں، تھکا ہوا بھی سن لیتے. مثل گلاب تھا. دوسرا مثل میں نے ضائع نہیں کرتا، تب پیش کرنا ہے جب آپ آمادہ ہوں گے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، چلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. جاگو یا علی کا لاسا، دعا کیجئے گا جلال، دعا کیجئے گا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قد چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں. مثل گلاب تھا. دیکھیے میں آج بھی آغا جی کے ساتھ بیٹھا رہا تو ہمارے درمیان تھوڑی گفتگو ہوتی رہی. ان کی مہربانی ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں، تو تھوڑی علمی گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اسلوب جو ہے منبر کا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے داد ملے چاہے نہ. اس سے پریشانی تو ذاکر کو ہونی نہیں چاہیے. اسلوب جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جو میرے والد گرامی نے اسلوب دیا ہے، یقین جانے وہ قابل رشک ہے. اتنی اہم گفتگو اور اتنی بڑی بڑی بات اتنے خوبصورت لہجے میں سمجھائی کہ دشمن بھی خوش ہو. میں 4 مصرے صرف ان کے اسلوب کی وہ جو نہج ہے وہ بتانے کے لیے عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کچھ سوچ، کتنی بڑی بات کو کتنی آسانی سے پیش کی. کچھ سوچ جب کہے تھے سر عرش مصطفیٰ. تھکنا نہیں ہے، میں اپنے ٹائم پر چھوڑ دوں گا. کچھ سوچ جب کہے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ سنیے گا، پہلے موالی سے آخری موالی تک بولے نہ بولے آپ کا مقدر ہے، لیکن مصرع سنیے گا. کچھ سوچ جب گئے تھے سر عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ رتبے تلاش کر معراج میں بتا کے بلا فاصل کون. شیر پڑھ رہا ہے بہت چھوٹا نوکر علی کے دروازے کا، بہت چھوٹا شیر، بہت بڑا ہو
سکتا ہے اس موضوع پر اس انداز کا شعر آپ نے نہ سنا، دل میں اتر گیا تو اگلے سال کے اس دن تک یاد رہے گا. یہ سیرت آنے کا بات. مصر گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، چلتا رہا کسی کا کلیجہ. یہ چہرے جو ہے نا، چہرے یہ آئینہ ہوتے ہیں، چہروں پہ ساری تحریریں ہوتی ہیں اور علی سے کچھ نہیں چھوٹا. 18,000 عالم کا وہ امام ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کوئی کسی بھی لبادے میں کیوں نہ ہو وہ تو پہچان سکتا ہے یہ کون ہے. اشارے ہوتے ہیں نا کہ سگنل ٹریفک کتنے گیٹ ٹریفک سگنل جو ہوتے ہیں، ریڈ، یہ یلو، پھر اس کے بعد گرین. سب جو ہو تو چلے جاؤ، سرخ ہو تو اشارے بھی تین ہوتے ہیں. لیکن میں نے ویسے بتایا کھیل میں 3 اشارے ہوتے ہیں، چہرے پر بھی اشارے ہوتے ہیں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. یہ یہاں تک بات ہے، مجھے مولا کی قسم ہے. چوتھا مصرع پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے. میں نے کہا تھا آواز میں ٹھیک ہو جائے کہ ہو گئی، مجھے بادشاہوں کو بڑا یقین ہے. چوتھا مصرع پڑھنا، نعرہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں اتر کے وہ بھولے لگا. اچانک رباعی یاد آئی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. میں آخر تک ڈال دینا چاہتا ہوں جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. علی کا واسطہ مشرف بنتا ہے. اللہ آپ کو سلامت و آباد و سلامت. جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، باقی جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، ان پر واجب ہے کہ کم از کم ان کی آواز اتنی بلند ہو کہ علی راضی ہو جائے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا قاسد، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. جو نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے ہیں. میرا سوال ہے، نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں، میں اس کا مقائل کہ وہ خدا کہتے ہیں. 7 تھا کہ سوئے مردے کو جو ٹھوکر سے زندہ کرے. بھلا آپ ہی بتائیں. کہیں مکسنگ زیادہ ہوتی ہے، اشارہ سمجھ لیا کرو، مکسنگ زیادہ ہوتی ہے. میں گیا کہیں پڑھنے تو بار بار وہ سمجھایا جائے مجھے. پہلے انہوں نے کہا جلدی آئیے گا، ذرا وقت سے تھوڑا پہلے آئیے گا. وہ جا کر سمجھتے ہیں اچھا لنگر اچھا بنایا ہوگا، تھوڑا جلدی پہنچا. میں بھی جلدی پہنچ گیا. مجلس پڑھنا میں نے دیا، انہوں نے مجھے لیکچر دینا شروع کر. یہاں ماحول ایسا ہے، اس طرح کا ہے اور اس طرح کا ہے اور اس طرح کا ہے. میں پریشان ہوئی، میں تو مجلس پڑھ نہیں آیا. انہوں نے کہا جی اسے کچھ نہیں کہنا، اسے بھی کچھ نہیں کہنا. چلیں اسے کچھ نہیں کہنا. بڑا سمجھدار مجمع ہے، میں حیران ہو گیا. اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا اور اسے بالکل کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب بات تو میں سمجھ میں آ گئی کہ میں نے یہاں پہ کیا بات ہے. میں نے کہا مولا بس اتنی ہمت دے دے، 2-4 شعر ایسے ادا کر دے
کہ دوبارہ نہ بلائیں. آپ کی اسی خوبصورت دعا کی قسم 15 سال ہو گئے نانا مجال انہوں نے بلایا. میں گیا ممبر پہ, میں نے کہا بادشاہ 2 مصرے دے دے, میں یہاں دوبارہ آنا ہی چاہتا. اس کے ہم تیرے نوکر ہیں. انہوں نے کہا نیاز آپ کو پوری ملے گی, داد کی ٹینشن نہیں, داد بے شک نہ ملے گی, ہم نے کوئی پرواہ نہیں, سیدھا پڑھنا ہے, سیدھا. اب مجھے جیسے پڑھنا آتا تھا میں نے وہی پڑھنا تھا. میں عزادار گھر کا فاطر, تو مولا نے 2 شعر, مولا نے 2 اشارہ کر دیا. میں نے وہ شعر پڑھا. اچھا پہلا مصرع ان کی سمجھ سے ذرا اوپر تھا, انہوں نے بھی داد دی, بات کھلی دوسرے مصرے میں, اور اس کے بعد وہ پھر نہ بولے نہ انہوں نے مجھے دیکھا. میں نے کہا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے. میں دینا اتنے بڑے اجتماع میں بات کرنے جا رہا ہوں, ضائع ہوگی تو دکھ ہوگا, لیکن آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں. میں نے کہا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے. پھر پڑھتا ہوں, تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. تم جیو تم سلام کرو, حقدار ہوگے. میں نے کہا تسکین دل و جان کا, سارے جواب دیجیے گا. میں نے کہا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ. انہوں نے کہا یہاں تک ہوگا کہ شعر زیادہ وزنی تھا. میں نے کہا چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے, منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. تسکین دل و جان کا آج ایک شعر دعا لینے کے لیے مولا کی قسم دعا لینے. نہ ڈر کے کبھی پڑھا نہ کبھی پڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں حدیث کا مقصد یہ ایک تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نہ علی ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ علی ڈر کے سنا جاتا ہے. تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے, منبر سے بیان ہم بھی وظیفہ ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. میں نے بڑا سوچا دیواروں پہ ہمیں کافر کیوں لکھا گیا. ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے, میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں. تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے, منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. چل کر ابو طالب کی ثنا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. جب دیتا ہے تو پھر ایسے ہی دیتا. 2 مصرے بادشاہ نے مجھے دیے ہیں. مولا کی قسم میرا قد اتنا نہیں ہے, نہ میری شاعری مسافت نہیں ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ بولے گا صرف وہ جس کا عقیدہ ساتھ دے گا. ہر بندہ نہیں بولے گا. کل تک داد دو, مصروں کی قیمت نہیں. تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے, ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے, منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. چل کر ابو طالب کی ثنا خانی سے کچھ لوگ دیوار سر اٹھائیے گا. دیواروں پہ کافر, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. منہ پھیر لے دنیا ہمیں مشرک کی سمجھ کر, غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے.
سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے. جو حسین کے غم میں روتا ہے کبھی کسی غم میں نہ روئے. یہ غم ہماری امانت ہے. یہ غم ایک بہن کی دعا ہے. یہ غم جو ہے کربلا میں اجڑنے والے حسین کے پہلے عزادار کی حسرت. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا چاہے جیسے بھی رو. کربلا سے لے کے شام تک جہاں بھی سکینہ روتی تھی امام سجاد رو کے فرماتے تھے سکینہ بیٹا ابھی تمہارا پہلا تماچا جو تمہیں لگا ہے نا اس کا درد میں بھولا نہیں. کوئی غم نہ دیکھو میں جھولی پھیلا دیتا ہوں اور تھوڑا پڑھوں گا بھائی کو ممبر دیتا ہوں زیادہ نہیں پڑھنا. کل میں نے پڑھا تھا محملوں کی تیاری تک 28 رجب کو بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیا. 3 شعبان کو سرکار مکہ پہنچے. کب پہنچے؟ 3 شعبان. 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک مکہ میں بادشاہ کا قیام رہا. بہن کے خیمے میں حسین آئے شریعت الحسین کے خیمے میں. آوازیاب بنت امام ہیں. میں مشورہ کرنے آیا بھائی حکم کریں. آوازی میرے نانا کے ساتھ ایک علی ہوتے تھے. ہر جنگ فتح ہو جاتا. میرے قافلے میں 4 علی ہیں. اگر یہ کربلا پہنچ کے تو دنیا سمجھے کہ میں جنگ کرنے آیا ہوں. میں نے سوچا حنفیہ کو مدینے بھیج دوں مسلم کو کوفے بھیج دوں باقی رہ جائیں گے عباس اور سجاد. عالمہ غیر معلمہ بی بی اٹھی بھائی کو غور سے دیکھا کہا پریشان نہ ہو عباس جانے تو جان سجاد جانے بازار جانے میں جانے. سب کی نماز پڑھی جناب حنفیہ کو بلایا. حنفیہ بھائی میں چاہتا ہوں آپ مدینے واپس آئیں. تھوڑی سی تمیز سنیے گا. جی بات سے جیسے آپ کہو لیکن وجہ پوچھ سکتا ہوں. کہا نانی میں سلمہ اکیلی ہے میری ایک بیٹی تنہا رہے گی. وہاں جو مومنین ہیں انہیں مسائل درپیش رہتے ہیں. آپ کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے چونکہ عبداللہ بھائی بیمار ہیں. ٹھیک ہے بات ہے جیسے آپ کا حکم. نوکروں کو بلایا علی کے بیٹے ہماریاں تیار کرو محمل تیار کرو پردے لگاؤ. کہا حنفیہ آپ نے اکیلے جانا آپ نے اکیلے جانا. گھبرائیے گا نہیں. مسائل میں روکوں گا نہیں. جہاں تک آواز آ رہی ہے وہاں پر سنیں. آپ نے اکیلے جانا. تو مولا میری بہنیں مولا میں بطول کا بیٹا نہیں جانتا ہوں تو بطول کا بیٹا تیرے صبر سے اللہ واقف ہے اور کوئی نہیں. تیری ماں خالی واپس آئی تم نے صبر کیا. تیرے بھائی کا جنازہ واپس آیا تم نے صبر کیا. زمانہ دشمن ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں. اگر مدینے بھیجتا ہے تو پھر اجازت دے بہنوں کو ساتھ لے جاؤ. کہا وہ بہن کا خیمہ ہے جا کے خود پوچھ. رکوع تک جھک گئے جناب حنفیہ. اتنی عزت دار تھی علی کی بیٹی. امام حسن اور امام حسین کے علاوہ کبھی کسی بھائی نے بہن کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا. رکوع تک جھکے آنکھیں بند کر لی خیمے میں آئے سلام کیا. جی حنفیہ بھائی کیسے آئے؟ کہ وہ بادشاہ کا حکم ہے میں مدینے جاؤں تو میں پوچھنے آیا ہوں آپ بھی ساتھ چلیے مدینے. سفر مشکل ہے گرمی کا موسم ہے. پہلے بیٹھی تھی تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی. حنفیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی بھی میں چاہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں مدینے آپ ساتھ چل. کہ حنفیہ میں 21 رمضان کی رات یاد ہے؟ کہ جی بھی یاد ہے. کہ وہ وقت یاد ہے
جب میرے زخمی باپ نے آپ بھائیوں کو حکم دیا تھا باہر چلے جاؤ، میں نے آپ کی بہن سے کوئی بات کرنی ہے، جانتے میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ آبادی شہزادی بتائیں نا کیا کہا تھا؟ آبادی میرے زخمی باپ نے مجھے دیکھ کے کہا تھا زینب خیال رکھنا 5 لاکھ بدماش کہے گا باغی مارا گیا ہے، چاہے 5 گھنٹے بازار میں خطبہ پڑھنا پڑے، تب تک واپس نہ آنا جب تک دنیا نہ مان لے باغی نہیں نمازی تھا۔ محمد حنفیہ روانہ ہو گئے مدینے، جناب مسلم کو بلایا، مسلم بھائی مجھے 80,000 خطوط آ چکے ہیں کوفہ سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں، میرے سوکھی مت وہاں کے حالات دیکھ کے مجھے آگاہ کرے، میرے ساتھ زینب جیسی بہن ہے، میں آپ کے خط کے بعد آؤں، بادشاہ آپ کا حکم ہے ابھی جاؤں جب بیٹیوں کو مل لوں؟ کہنے کی اتنی جلدی نہیں ہے، تسلی سے مل لوں۔ خیمے میں آئے جناب مسلم، پہلی قربانی ہے سادات جو میں پڑھ رہا ہوں، خیمہ گاہ میں آئے، بیٹیوں کو دیکھا، بیٹوں کو دیکھا، بی بی رقیہ کو دیکھا، کہا بنت امام میں جا رہا ہوں کوفہ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے، باپ کہیں جا رہا ہو تو بچے ضد کرتے ہیں بابا ہمیں بھی لے چاہیے۔ دونوں بیٹے محمد و ابراہیم قریب آئے، بابا اکیلے نہ جائے ہمیں بھی ساتھ لے جائے، دونوں کو سینے سے لگا، زوجہ کو دیکھا، بی بی کہتے ہیں اگر بچوں کی یہی ضد ہے تو لے جائے، لیکن ایک وعدہ کریں عید سے پہلے آ جائیں گے، اسے مجلس کہتے ہیں رات مل گئی سب مل گئے، عید سے پہلے آ جائیں گے، آواز اللہ جانے، دونوں بیٹوں کو لیا تیار ہو کے باہر نکلے۔ ایک بیٹی ہے بی بی حمیدہ خاتون، اس بیٹی کا جناب مسلم سے وہی پیار ہے جو بی بی شہریار میں اور خیمے میں 9 مرتبہ بیٹی نے بلایا، 9 مرتبہ باپ نے بیٹی کو اٹھایا، منظر دیکھا حسین نے، آواز واہ غربتا ہائے غریبی، حسین کو روتا دیکھ کے نا مسلم گر پڑے قدموں پہ، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آوازی میں اس بچی کی حالت دیکھ کے رو رہا ہوں، اس کے پاس ماں بھی ہے پھپھیاں بھی ہے، مجھے وہ بیٹی یاد آ گئی ہے جو مدینے اکیلی رہ گئی ہے، جو کبھی کسی دروازے میں بیٹھ کے دے اکبر تو کب آئے گا، کبھی کسی دروازے میں بیٹھ کے دے بابا تو کب آئے گا، اور کوئی غم نہ دے، 2 یا 4 فکریں پڑھ کے میں بھائی کو نمبر دیتا ہوں، وقت سے زیادہ نہ پڑھ جاؤں۔ تیاری کی، چلے کوفہ پہنچو، جناب مسلم کوفہ آئے، 80,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت، چونکہ تحریری امام حسین نے ایسی لکھی تھی کہ جسے میں بھیج رہا ہوں وہ میری مصر ہے، یہ چلے تو سمجھے حسین چل رہا، یہ بولے تو سمجھنا حسین بول رہا ہے، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ سمجھے اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کری تھی۔ مسلم کی بیعت ہو رہی تھی، 80,000 لوگوں نے بیعت کی، ابن زیاد کا تفسیرات کا وقت نہیں، ابن زیاد کو وہاں بھیجا گیا کہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تو جا کے سختی کر۔ ملعون نے اعلان کیا جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، جو مسلم کو پانی پلائے گا اسے پیاسا قتل کرا دو، جو مسلم کو گھر بٹھائے گا اس کا گھر گرا دیا جائے گا۔ سارا کوفہ خوف میں آ گیا۔ یہاں قبلہ علامہ عزیز زید صاحب کا بہت قیمتی فکر ہے، وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم اکیلا تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا لیکن مسلم اکیلے تھے۔ یہ 2 لفظ کی غور سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے بڑی غریبی پڑھی ہے سادات کی، اس سے بڑا غربت کا فکر میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ 2 معصوم بچے، باپ کو یقین آ گیا کہ اب میں بچتا نہیں، باپ کوشش تو کرتا ہے نا بچے محفوظ ہو جائیں،
خالی گلیوں میں دروازوں پہ دستک دے رہا تھا، کوئی ہے جو میرے بچوں کو امان دے دے، جو زندگی بھی نہ رویا اس کے رونے کی ضمانت کی فکر پڑ رہا ہوں۔ ایک دروازے پہ آیا، قاضی شرح کا گھر تھا، دستک دے کے کہا تجھ پہ میرے بادشاہ علی کے بڑے احسان ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے ان بچوں کو اپنی امان دے دے۔ ظالم نے کہا میں امان نہیں دے سکتا، اس سے بڑا غربت کا فکرہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ جناب مسلم روک کہتے پھر ایک کام کر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھ، میں گلی کا موڑ موڑ چھوڑ دینا، پھر جہاں ان کا مقدر انہیں لے جائے، پھر جہاں ان کا نصیب انہیں لے جائے۔ مسلم کوفہ میں ہے، بادشاہ نے احرام توڑے، ہو سکتا ہے یہی چھوڑ دوں، شہادت نہ پڑے، اگر کریا بلند ہو گیا تو پھر 2 لفظ پڑھ دو۔ احرام توڑے حسین نے، کعبہ کی نگاہ پڑی، فرزند مصطفیٰ جا رہے ہیں، بادشاہ حج نہیں پڑھنا، نہیں کعبہ تیرا ماحول بدل گیا، تو بادشاہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنا کعبہ بنانے جا رہا ہوں۔ بولا کعبے میں تو خرچہ بڑا ہوتا ہے، کہا کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کہا مولا دیکھیں میرے پاس صفا مروہ ہے، حاجی دوڑتے ہیں میری عزت بڑھتی ہے۔ کہا دیکھا ہے تیرا صفا مروہ بہت چھوٹا ہے، میں 9 میل میں بناؤں گا، تیرے حاجی 7 بار آتے ہیں میں 71 مرتبہ آؤں گا، تیرے حاجی خالی ہاتھ ہوتے ہیں میں کبھی اکبر اٹھا کے آؤں گا، کبھی عباس کے بازو اٹھاؤں گا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چل کے لاؤں گا۔ ماتم جو کر رہے ہو ایک لمحہ دیکھیے گا، مجھے جن کا کریا کرنے کو دل ہے وہ لازمی روئے گا، جو اسی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ دوسرا سوال کعبے نے کیا، مولا میرے پاس حجر اسود ہے، حاجی آ کے بوسہ دیتے ہیں، میری عزت بڑھ جاتی ہے، جو کعبہ تو بنائے گا وہاں ایسا کوئی منظر ہوگا، آوازیں اگر حجر اسود دیکھنا ہے نا پھر 11 محرم کو آنا، جب میری اجڑی ہوئی بہن پھٹے ہوئے ہاتھوں سے میری لاش سے تیرا حجر اسود اس وقت لوگوں کو بھول جائے گا، جب زینب عالیہ کہے گی حسین تیرا سر کہاں سے۔ ایک منظر پڑھا تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں، ایک منظر، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 2 جملے پڑھ رہا۔ پہلا سوال میرے پاس صفا مروہ ہے، کہا میں 9 میل میں بناؤں۔ دوسرا سوال حجر اسود، کہا میری کٹی ہوئی گردن کو بہن دیکھے گی، جن کی چھوٹی اولاد میں رب فیدی جی کا اسلام سے ایسا پڑھ رہا۔ تیسرا سوال کیا کعبے نے، مولا آپ نے دیکھا میرا طواف ہوتا ہے، میری بڑی عزت ہوتی، جو کعبہ آپ بنائیں گے وہاں ایسا منظر ہوگا؟ کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا، اگر طواف دیکھنا ہے پھر 10 محرم کو آنا، جب میری لاش کو کعبہ سمجھ کے میری 4 سال کی بیٹی طواف کرے گی، تیرے حاجیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اسے کوئی تماچا مارے گا، اسے کوئی چھڑکے دے گا، جو ابھی ماتم نہ کر سکے اس کا نصیب ہے، اسے کوئی تماچا مارے گا، اسے کوئی چھڑکے دے گا، وہ رو رو کے کہیں گے چچا عباس ہم اجڑ گئے ہیں۔ منزل شوق پر امام حسین کس نے کہا، منزل شوق۔ جب مسلم تنہا رہ گئے کوفہ پوری رات ویران گلیوں میں صرف یہی کہتا رہا، مولا کاش تجھے علم ہو جائے کہ میری کیا حالت۔ تھک کے دیوار کے ساتھ بیٹھا، آدھی رات کا وقت، 2 انامی عورت باہر ہے، پردیسی کون ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کوفہ کا ماحول بہت خراب ہے، بہت خطرہ ہے کوفے میں، جلدی کر گھر چلا جا، رات ڈھل رہی ہے۔ کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو۔ جو سوچتا ہے نا ان مضامین
آمین پرونا کام آتا ہے، وہ 2 جملے سنے سے کرتے، بڑا فقیر آدمی ہوں، خیرات مانگیے بادشاہوں سے، گھر چلا جا، گھر ہو جاتا ہے، جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، کہا تو کون ہے؟ کہا میں سفیر حسین، بادشاہ حسین کے سفیر ہیں آپ؟ جناب مسلم، میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، آئیں گھر آئیں، گھر لے آئی، پانی پلایا، کھانا دیا، فرماتے ہیں مجھے مصلی بچھا دے، عبادت کی پوری رات، صبح کی نماز کا وقت ہوا، جب گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز مسلم کے کانوں پہ آئی، جناب مسلم نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، آوازی اچھا خدا حافظ، ضعیفہ کہتے آپ گھر میں رہیں، میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، کہا میں بنی ہاشم میں سے ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مرد بھی گھر میں ہو اور فوج بھی گھر میں آ جائے اور ایک پردہ دار کی چادر تک کسی کا ہاتھ پہنچے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم یہ فکرہ بڑا یاد آیا ہوگا جناب مسلم کو، قبر میں جب بی بی زینب کی چادریں لوٹی گئی ہوگی، جب شام غریبہ بی بی کے خیموں میں لوٹنے والے آئے ہوں گے، تلوار علم کی کوفہ کی گلی میں آیا، 4000 کا لشکر تھا، تنہا مسلم لڑنے والے تھے، علی کا شیر ایسے لڑا جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے، کبھی دائیں حملہ کیا، کبھی بائیں حملہ کیا، کبھی سامنے کبھی پیچھے، لڑنے والے ایک طرف سے نہیں تھے، کچھ زمین پہ لڑ رہے تھے، کچھ ملعون عورتیں چھتوں پہ تھی جو اوپر سے پتھر مار رہی تھی، تنہا مسلم لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ملعونوں نے ایک سکین تیار کی، ایک گڑھا کھودا، گڑھے کے قریب لائے، آگے ایک ظالم نے تلوار ماری، مسلم گڑھے میں گرے، پھر غازی کے علم کی قسم جب مسلم گڑھے میں گرے، پھر کوئی ہتھیار نہیں تھا جب مسلم کو نہ لگاؤ، تلوار والے نے تلوار ماری، تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ، رو رو کے کہہ رہا تھا کاش میرا اکبر ہوتا، کاش میرا غازی۔ میں تھک گیا ہوں، نہ تم تھکے، 2 لمحے گن کے ایک دن گن کے گرفتار کیا، رسیوں میں باندھا، علی کا شیر رسیوں میں جکڑا ہوا، دارالعمارہ لے کے آئے، اتنا جلال تھا جناب مسلم کے چہرے پہ، کسی کی جرت نہیں ہوئی دیکھنے کی۔ ایک ملعون نے کہا امیر کو سلام کر، کمالی امیر سول حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ یا قریب سے ایک پردہ دار کی درد بھری آواز ہے، وہاں مسلم تو نے دشمن کے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہا ہے، میں فاطمہ زہرا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک دنیا حسین کو غریب کہے گی، تجھے امیر مسلم کہے گی۔ میں آ گیا جملوں پہ جن جملوں کے لیے محنت کی ہے، جکڑا ہوا رسیوں میں، کہاں لے کے آئے؟ دارالعمارہ کی چھت پہ۔ حسین کہاں ہے؟ منزل شوق پہ، کبھی کسی قلعے کے پاس بیٹھ کے روتا ہے، کبھی کسی قلعے کے قریب جا کے روتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے واہ غریبی، کبھی کہتا ہے واہ غربتہ، کبھی کہتا ہے ہائے میری اجڑی بہن۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم ہے، غازی کی نگاہ پڑی، دوڑتا ہوا آیا، مولا میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے؟ آوازی وقتی ایسا آ گیا ہے، آوازی مولا حکم کر کس سے لڑنا ہے اور کہاں لڑنا ہے؟ آوازی لڑے گا نہیں تو پھر بتاتا ہوں، آوازی مولا نہیں لڑوں گا، دکھا تو صحیح منظر کون سا ہے؟ آوازی میری انگلیوں میں دیکھ۔ اب جو غازی نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت میں مسلم ہے، جلاد کی تلوار ہے، سر جھکا ہوا ہے، غازی نے کہا واہ غریبی، مٹی پہ گرا۔ آوازی کے پاس کیا ہوا؟ کہا مولا ایک لمحے کے لیے کوفہ بھیج۔ آوازی کیا کرے گا؟ آوازی لڑوں گا نہیں لیکن
میرے بھائی کا ساتھ زمین پہ آئے، میں جھولی میں لوں گا. کہا غازی صرف اوپر دیکھا ہے، ایک لمحہ نیچے گلی میں دیکھا. اب جو دیکھا نا چیخ نکل گئی. عباس کیا دیکھا؟ مولا کوئی پردہ دار ہے جس نے جھولی بنائی ہوئی ہے، جو رو رو کے کہہ رہی ہے مسلم میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، میری چادر میں اترا. غازی کے علم کی قسم ساتھ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک روایت لازمی پڑھوں گا. ظالم نے تلوار ماری، پہلے سر گرا پھر تن گرا. تو نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. کیا حکم ہے شریعت کا؟ اگر کوئی پردیسی مارا جائے اسے غسل دو،